ہر اختلاف دا قوم ترمیان دا ختم والغواری نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنعم أجر العاملين وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل صدر احترام میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم سب پکھل ویلفیئر سوسائٹی عیدگاہ ڈمبرا تحصیل بفا پکھل کے زیر اہتمام انتہائی مبارک تقریب میں جمع ہیں. آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت چمک رہی ہے اس پوسٹر کی پیشانی پہ، جس میں اللہ رب العزت آپ سب بزرگوں کو اور میرے بھائیوں کو اور یہ رفاہی تنظیمیں چلانے والوں کو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو یہ آیت کریمہ خوشخبری دے رہی ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، مجبور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کتنا بڑا اجر نصیب فرماتے ہیں. فرما لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو آج بیچارے اندیشوں میں گھری ہوئی انسانیت اور بھوکی اور ننگی اور محتاج انسانیت کے کام آئے گا، باری تعالیٰ اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپا کے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے سارے خوف، اس کا سارا غم، درد باری تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافور فرما دیں گے، ختم فرما دیں گے. امن اور عزت کی بہاروں میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایسے لوگ اعزاز و اکرام کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے مزدور ہیں. یہ جو اجر کا لفظ ہے نا عربی میں قرآن کریم کی روح سے، اس کا معنی ہوتا ہے مزدوری. مزدور کو اجیر کہا جاتا ہے. اجیر ایک ہوتا ہے اپنی ذات کا مزدور، اپنے لیے مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے دنیا میں، اپنے لیے سارے ہی جیتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا مزدور جو اپنے رب کا حق پہچان کے اخلاص کے ساتھ خوشی زندگی کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں سرشار ہو کے حضور کی اتباع کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کے لائے ہوئے دین کی خدمت کرتا ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق پہ نظر دوڑاتا ہے، ہر مجبور کے کام آتا ہے، ہر پریشان اور لاچار اور بے بس کا دکھ درد بانٹتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. فرمایا جاتا ہے یہ میرا مزدور ہے. فنعم اجر العاملین. ایسے مزدوروں کا اجر اللہ کریم فرماتے ہیں وہ میرے ذمے ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں اور برکتیں شامل حال رہیں گی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پکھل ویلفیئر سوسائٹی جو ہماری ہے، ان کے جتنے بھی عہدیداران ہیں اور ذمہ داران ہیں، بھائی ہیں، محبین ہیں، سرپرست ہیں. میرے سامنے بہت سارے مبارک چہرے بزرگوں کے اور یہاں نوجوانوں کے اور ہمارے وفا کے چیئرمین اور دیگر معززین یہاں تشریف فرما ہیں. میں نام نہیں لے سکتا. یہ ہماری تنظیمیں وفا ویلفیئر سوسائٹی اور وفا کی آواز، الحمدللہ یہ سارے لوگ اللہ پاک ان جوانوں کی
زندگی میں علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہاں پکھل ویلفیئر سوسائٹی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عزت اور سعادت کے راستے کے لیے چنا ہے، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جناب اقبال ضیاء صاحب اور دیگر بزرگ، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، ایمان اور عافیت والی زندگیاں نصیب فرمائے۔ یہ سرپرستی کر رہے ہیں سارے بزرگ، حاجی رستم خان تشریف فرمائے، دیگر بزرگ تشریف فرمائے، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ہر خدمت کے لیے، انشاءاللہ جانی مالی جو خدمت ہوگی میں ہمہ وقت انشاءاللہ لبیک کہتا ہوں، حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اور اس سعی کو مشکور فرمائے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آج آپ مجبوروں کو سایہ اور شیلٹر فراہم کر رہے ہیں، اللہ پاک کی غیرت اتنی بڑی ہے، وہ اتنی بڑی غیرت والی ذات ہے، وہ کہتا ہے آج تم نے میرے لاوارث دین کو سایہ فراہم کیا اور میرے لاوارث بندوں کو سایہ فراہم کیا، عرش کے دن میں تمہیں اپنے سائے کے نیچے رکھ کے عزت عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ پاک دین دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔